تقریر کے دوران آپ لوگوں نے جن باتوں کا خیال رکھنا ہے وہ ایک تو کانفیڈنس ہونا چاہیے، اس کے نمبر رہیں گے آپ کو، تلفظ صحیح آنا چاہیے الفاظ کی، اس کے بعد کنٹینٹ جو ہے وہ تقریر سے ریلیٹڈ رہیں گے، اور انداز بیان آپ کو اس طرح سے 4 پوائنٹ آپ کے غور کریں گے: اعتماد، تلفظ اور انداز بیان، ان باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے. ابھی یہاں پر اس تقریری مقابلے کا آغاز تلاوت کلام پاک سے شروع کریں گے، آغاز کریں گے اس کا. تو میں 12ویں بی سے عبید باغوان کو آواز دیتا ہوں، یہاں آئے اور تلاوت کلام پاک پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ثم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على افضل الامين وخاتم النبيين سيد المرسلين وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محترم اساتذہ کرام اور میرے مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس تقریب میں میرا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعہ ہجرت. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دین کا کام پھیلاتے ہوئے 13 سال ہو چکے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا. تب اللہ کے حکم سے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا. ایک رات کفار نے یہ مشورہ کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جان سے مار دیا جائے. اس لیے سب کے سب مل کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر کو گھیر کر کھڑے ہو گئے. ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ بستر پر لٹایا اور کہا کہ میرے پاس جو امانتیں لوگوں کی موجود ہے تم اسے لوٹا کر مدینہ آ جانا. اور خود قرآن کی کچھ آیتیں پڑھتے ہوئے گھر سے باہر نکلے، کچھ کنکریاں اٹھائی اور کفار کی طرف پھینک دیے، جس سے اللہ تعالیٰ نے کفار کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اور وہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ سکے. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. راستے میں ایک غار تھا جس کا نام غار ہرا ہے. یہ دونوں وہاں پر پہنچے. کفار نے ان کا پیچھا کرتے وہاں تک پہنچا. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان دونوں صاحبان کے اندر جانے کے بعد غار ہرا کے دروازے پر مکڑی نے ایک جالا بنا، جسے دیکھ کر کفار نے سمجھا کہ اگر کوئی اس غار کے اندر جاتا تو ضرور یہ مکڑی کا جالا ٹوٹ جاتا. مگر اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ وہ دونوں صاحبان اندر تھے اور مکڑی کا جالا اس کے بعد بنا گیا تھا. کفار وہاں سے چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق کو بہت ڈر ہوا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ڈرو نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اس کے بعد 3 روز تک یہ دونوں حضرات یہاں پر رہے اور پھر مدینہ کی طرف روانہ ہوئے. مدینہ کے لوگ بہت دن سے آپ کا انتظار کر رہے تھے. جیسے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مدینہ پہنچ گئے تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے اور بچیاں گیت گانے لگی. اس کے بعد ہر ایک کا دل یہ چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ہمارے گھر پر ٹھہرے. اس لیے ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ میری اٹھنی جس کے گھر کے پاس بیٹھ جائیں گی میں اسی کے گھر پر ٹھہروں گا. چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر ٹھہری اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر قیام کیا. یہ ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تکالیف کا سامنا کیا اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے دین کے کاموں میں مشغول رہے اور دین کی باتوں پر عمل کریں. وما علینا الا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی اس بابرکت محفل میں میرا انتہائی اہم اور جامع موضوع ہے. اس کا ایک ایک حرف آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے.
وہ ایک ایسی زندہ جاوید حقیقت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، جسے آپ اور ہم آقا نامدار تاجدار مدینہ خاتم النبیین محمد عربی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کا میرا عنوان ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محروسین کے والی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محروسین کے والی یعنی وہ غریبوں اور کمزوروں کے دوست تھے، ان کے والی تھے، ان کا سہارا تھے۔ ان کی زندگی میں رحم و کرم، انصاف، ان کی مدد کرنے کا تجربہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ معاشرے کے کمزور اور بے گھر والوں کی مدد کی، ان کے لیے انصاف اور عدل کی پیروی کی۔ ان کا یہ تجربہ تجارت کے لیے میں بھی ان کا ایمان اور انسانیت پر ایک اور مثال دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا تاکہ وہ غریبوں کے والی کے طور پر یاد کیے جائے۔ انہیں اکثر لوگ غریبوں کے والی یا محروسین کے والی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ان کا پیغام اور ان کی زندگی ہمیشہ دوسرے انسانوں کی مدد اور رحم و کرم کرنے کی مثال دیتی ہے۔ آخر میں اپنی تقریر کا اختتام اس شعر پر کرتی ہوں۔ سنگ مرمر کی نہ تعریف کر لو مجھ سے، سنگ مرمر کی نہ تعریف کر لو مجھ سے، میں آنسوؤں کے احکام محبت لکھ دوں۔ چومنے کو جھک جائے یہ حسین تاج محل، چومنے کو جھک جائے یہ حسین تاج محل، ایک پتھر پر اگر ایک نام محمد لکھ دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس محفل میں جس موضوع پر لفظ شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل کی آمد۔ ہوتا کچھ یوں تھا کہ اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں عبادت کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر بار کچھ کھانے پینے کا سامان لیتے اور حضرت خدیجہ سے کھانے پینے کا سامان لے کر غار ہرا پر چلے جاتے، اور کئی دن تک ایسے ہی چلتا رہا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ہرا پر جانے کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان لیا اور غار ہرا پر چلے گئے۔ پھر عبادت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام اپنی انسانی شکل و صورت میں آئے اور اچانک آ گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کون ہو؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں اتنی زور سے جکڑ لیا کہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے مجھے اس قدر جکڑ لیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ اب بس میرا دم ہی نکلنا باقی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم نکلنا باقی رہ گیا تھا۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں چھوڑا، پھر دوسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے انہیں جکڑ لیا، پھر کہا کہ پڑھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا پڑھو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں پڑھنا نہیں جانتا، پھر تیسری مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جکڑ لیا اور کہا کہ پڑھو وہ رب کے لیے جس نے تمہیں اور تمام انسانوں کو پیدا کیا، پڑھو وہ رب کے لیے جس نے تمہیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو وہ رب بڑا رحیم ہے، وہ رب بڑا کریم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا، ہاں میں پڑھنا جانتا ہوں۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ پھر حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم کون ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا بیان کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا گیا فرشتہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، پھر اسی وقت پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے واپس آئے اور اتنی گھبرائے ہوئے تھے کہ پسینے سے لت ہو چکے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور آ کر اپنی زوجہ کو کہا کہ مجھے ایک چادر اڑا دو، تو ان کی زوجہ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے بس حضرت خدیجہ آپ مجھے بس ایک چادر اڑا دو۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑ گئے اور حضرت خدیجہ ان کی زوجہ نے انہیں چادر اڑا دیا، اور پھر انہیں جب ان کا ڈر اتر گیا تو حضرت خدیجہ نے پوچھا کہ کیا ہو گیا تھا، آپ اتنے گھبرائے ہوئے کیوں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ جو غار ہرا پر ہوا تھا سب سنایا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ تو یتیموں کا سہارا ہے، آپ تو غریبوں کا سہارا ہے، آپ تو بہت نیک ہے، آپ نے تو کچھ گناہ نہیں کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ نے جو بھی کیا ہے جو بھی ہوا ہے کچھ اچھے کے لیے ہی ہوا ہوگا۔ اور پھر ایسا کہہ کر حضرت خدیجہ نے انہیں دلاسا دیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر تھوڑا کم ہوا۔ آخر میں ایک شعر کہہ کر میں اپنی چھوٹی سی تقریر کو ختم کرنا چاہوں گی۔ حیرت ہے تعلیم وہ ترقی میں پیچھے، حیرت ہے تعلیم وہ ترقی میں پیچھے، جس قوم کا آغاز اقرا سے ہوا تھا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت رحم کرنے والا ہے، اور لاکھوں درود سلام جس نے ہمیں زندگی جینے کا شعور بخشا۔ معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا آج کا عنوان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں نے سجدہ کیا، پتھروں نے کلمہ پڑھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے بہت سارے معجزات عطا ہوئے، معراج عطا کیا، لیکن نہیں، میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا تعارف یہ ہے کہ آپ امین اور صادق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
सच्चाई पसंद थे और आप हमेशा सच बोलते, झूठ से परहेज करते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत किया करते थे और आपने तिजारत में हमेशा अमानतदारी और दयानतदारी से इस पेशे को इख्तियार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से फरमाया, मेरे रसूलुल्लाह, क्या मोमिन खुददार हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल हो सकता है। क्या मोमिन कंजूस हो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कभी हो भी सकता है। लेकिन फिर फरमाया, या रसूलुल्लाह, क्या मोमिन झूठ बोल सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मोमिन झूठ नहीं बोला करते। आप खुददार हो जाए, अमानतदार हो जाए, दयानतदार हो जाए, लेकिन झूठ मत बोला करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी और सदाकत से आप अमीन और सादिक कहलाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये टाइटल खुद आपने अपने ऊपर नहीं किया, बल्कि मक्का वाले ये फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत से पहले भी अमीन और सादिक थे और नबूवत के बाद भी आप अमीन और सादिक हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह ना इस दुनिया में कोई आया और ना ही कयामत तक आएगा और आपका जिक्र मुबारक सदियों से चलता आ रहा है और कयामत तक चलता रहेगा। सदियों से चलता रहा, रुदाद कलम पूरी न हुई, रुदाद करम, दरियाओं का पानी सूख गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुदाद नबी लिखते। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो हम लोग दुनियावी मालूमात में इतने आगे हो गए हैं कि हमें ये तो मालूम है कि आज दुनिया में या आज कौन सी मूवी ब्लॉकबस्टर हुई है, ये तक मालूम है कि आने वाला फैशन और आने वाली मूवी क्या होंगी। मगर बड़े अफसोस की बात यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से बखूबी वाकिफ नहीं है कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भूखे रहकर तकलीफों का सामना कर अपने घर बार छोड़कर जख्मी होकर हम तक ये दिन पहुँचाए। तो आज ये दिन हमारे पास मौजूद है। तो आज सीरत नबी को जानने के लिए मेरा आज का उन्वान है मिशन रसूल और उम्मत की जिम्मेदारी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन और क्या है आज हमारी जिम्मेदारी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मुसलमानों को, लोगों को अल्लाह ताला का तारुफ कराना था। अल्लाह ताला को ये बताना था कि मैं आपका रसूल हूँ और अल्लाह ताला एक है और अच्छी और बुरी बातों में फर्क समझाना था कि कौन सी राह सही है और कौन सी राह गलत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया कि नमाज पढ़ो, सदका दो, हज करो और सबसे बड़ी बात कि कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बंदे और उसके रसूल है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को हक का फैसला सुनाते और लोगों के दरमियान इंसाफ करते थे और आपने लोगों को ये सिखाया कि किस तरह इंसाफ किया जाए और किस तरह सच का साथ किया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को यानी हमें बेहतरीन उम्मत का लक़ब से नवाजा गया है, यानी कुरान मजीद में अमीनुल उम्मत के लक़ब से नवाजा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए आखिरी दम तक रहे कि मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत, और क़यामत के दिन का मंजर भी यही होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अपनी उम्मत के लिए रो रहे होंगे। सारा आलम एक तरफ होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ रो रहे होंगे कि मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत। तो बताइए आज उम्मत मोहम्मदिया का यानी आज हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है उस पर अमल करें, नमाजों की पाबंदी करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक पढ़ें, उनकी बातें और अल्लाह ताला के हुक्म को समझे। ट्रेंड के पीछे न भागे, बल्कि दुनिया में आज का ट्रेंड तो ये हो गया है, बल्कि दुनिया में आज बर्थडे बनाने का ट्रेंड तो इतना ज्यादा हो गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसने हमें बर्थडे से रोका है हम उसी का बर्थडे बना रहे हैं, वो भी ढोल ताशे बजाकर। कितनी गलत बात है कि जिसने हमें वो काम से रोका है हम उसी पर ये काम कर रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सही रास्ते पर चले। हम आज इतने गुमराह हो गए कि शैतान भी ये सोचता होगा कि इन्हें और क्या रहना, हम अपने नफ्स के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमें अच्छी और बुरी बातों में फर्क नहीं समझ रहा। बस जो ट्रेंड चल रहा है, जो दुनिया में चल रहा है, हम वही कर रहे हैं। तो आज हमारी जिम्मेदारी ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पर अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी सुन्नतों पर अमल करें, क्योंकि जब कतरा मिलता है तो ही समंदर बनता है। भले हम भले हम हाफिज़ कुरान ना बने, भले हम कारी मुफ्ती ना बने, मगर अगर हमारे अखलाक और हमारे अमाल भी थोड़े बेहतरीन होंगे तो शायद हमारा कुछ हो जाए। मेरी तकलीफ तो खत्म हो गई है, मगर आपकी शान में कुछ अशार कहना चाहती हूँ। और आखिर में ये कहूंगी कि अल्लाह ताला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता करे। बलगल उला बि कमालिही, कशफत दुजा बि जमालिही,
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع وخصاله صلوا عليه وآله وما علينا إلا البلاغ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا عنوان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور غار ہرا میں غور و فکر. ہم جب بھی اس واقعے کا ذکر کرتے ہیں تو سب کے ذہن میں بس ایک ہی خیال آتا ہے، غار ہرا جو پہاڑ پر واقع غار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے قبل اس غار میں جا کر عبادت فرمایا کرتے تھے، غور و فکر کیا کرتے تھے، اپنے ساتھ کھانے کی اشیاء اور کچھ ساز و سامان ساتھ لے جایا کرتے اور کئی دن اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور سوچتے رہتے تھے کہ کس طرح انسانوں کے لیے اچھی تدابیر سوچا کرتے تھے. ایک مرتبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں تشریف فرما تھے، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا پڑھو. اس وقت عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج نہ تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے. تو جبرائیل امی کے کہنے پر آپ نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. تو جبرائیل امی نے پھر فرمایا پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دبایا اور 3 بار دبایا اور پھر کہا کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت دوبارہ وہی کلمات سماعت سے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا. اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول وحی کی ابتدا ہو چکی تھی. اس واقعے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس گئے اور وہ بہت گھبرائے ہوئے تھے. انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تمہیں کمبل اڑا دو. انہوں نے پورا واقعہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے دریافت فرمایا. حضرت خدیجہ نے کہا کہ آپ ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، یہ کوئی شیطانی کام نہیں ہو سکتا. اور یقیناً اس وقت کے بعد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوتی رہی اور ہم سب کو قرآن کی تعلیمات ملتی رہی. اسلام اور امتیوں کی ذمہ داری سنبھالنا آسان کام نہیں تھا، جو بڑی مشکل اور سختیوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری کو پورا کیا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ایمان کی قدر کریں، ہمیشہ ایمان کے راستے پر چلے اور ان باتوں پر عمل کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اگلے سنیچر کو پروگرام رہے گا، کم سے کم 10 نام آنا چاہیے. تو اگلا جو سیٹرڈے رہے گا بوائز کی تقاریر کا مقابلہ ان کے اپنے عنوان کے حساب سے. ٹھیک، آپ لوگ کیا کریں اپنے نام جمعہ تک جمع کروا دیں. تو اگلے سنیچر کو انشاءاللہ خالص بوائز کا رہے گا مقابلہ. اب اس کے بعد دیکھیے تقریر مقابلہ تو ختم ہو گیا. میں عمران سر سے گزارش کروں گا تو بچوں کی یہاں پہ رہنمائی کریں. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وامر بالخیر. تمام تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہو پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے آج ہم نے اس ماہ مبارک کے عنوان سے ایک یہ کوشش کی تھی کہ مختلف ٹاپکس پر آپ میں سے کچھ لوگ فی البدی تقاریر کریں. آن دا اسپاٹ جو ٹاپک وہ اٹھائیں گے چٹھی اس پر ان کو بولنا ہے. دنیا کے لوگ اس سلسلے میں ایڈوکیشن کمپٹیشن میں کچھ اور کرتے ہیں، لوگ انتاشری کھیلتے ہیں، گانے گاتے ہیں، کچھ اور کرتے ہیں. ہم نے ہمارے رسول کی سیرت پر گفتگو کی. اس سے بڑا اعزاز کا کام زمین پر کوئی نہیں، اس سے بڑا ثواب کا کام کائنات میں کوئی نہیں جو رسول کی گفتگو ہم کر رہے ہیں. پھر آپ لوگ تو سنتے ہیں اکثر کے ساتھ جہاں اللہ اس کے رسول کی بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس محفل کو، اس کیمپس کو، اس مسجد کو گھیر دیتا ہے، فرشتے اس کے رحمت کی گھیر دیتے ہیں. آپ لوگ اس وقت اور آپ کی زبانیں، آپ کے کان رسول کی تعریف اور توصیف سننے میں لگے ہوئے. پھر دیکھیں کہ ماشاءاللہ ہمارے بھی لوگوں نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کیا ہے، انہوں نے اپنے اپنے انداز میں اچھی باتیں کہی ہیں اور رسول کی ہر بات اچھی ہے. رسول کی کوئی بات پوری 63 سال کی زندگی کا کوئی موومنٹ ایسا نہیں ہے جس کو دنیا نظر انداز کر سکے. بچپن سے لے کر دنیا سے رخصت ہونے تک آپ کی ہر بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی ذات میں، رسول کی سیرت میں تمہارے لیے کیا ہے؟ اسوہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور دنیا کے لیے کیا ہے؟ رول ماڈل.
آج ہم نے افسوس کے ساتھ بھی، جیسے اب میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارے مسلم کمیونٹی نے ایسے خبیث لوگوں کو اپنا رول ماڈل بنا لیا ہے. ارے جن کے پاس میں کائنات کی سب سے عظیم شخصیت کو، وہ میوزک کی دھن پر ناچنے والوں کو اپنا رول ماڈل بنا کے گھوم رہے ہیں. آپ خود اپنے طور پہ سوچیں کہ رسول ہمارے ماڈل بنے. نماز ہم کو ڈسپلن سکھاتی. آپ نماز میں بات نہیں کرتے مطلب کلاس روم میں بات نہیں کریں گے. نماز میں غیبت نہیں کرتے مطلب آپ گھر میں غیبت نہیں کریں گے. مسجد میں آپ چوری نہیں کرتے، باہر آپ اس کا مظاہرہ نہیں کریں گے. مسجد میں آپ وضو کی حالت میں گالی نہیں دیتے، روزے میں اس کا ایگزیکیوشن سماج میں ہوگا، آپ گالی نہیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے میزان قائم کیا، توازن قائم کیا، بیلنس قائم کیا. ہماری زندگی میں بیلنس ہوگا. اللہ تعالیٰ نے ابھی سے بات آئی کہ اللہ تعالیٰ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ خود غور کریں، کسی پر انگلی اٹھانا مطلوب نہیں. ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں. آدمی اپنا جائزہ لینے کے لیے کافی ہوتا ہے. ہم اکثر آپ سے کہتے ہیں کہ رات میں سونے سے پہلے بستر پر دن بھر کے جب سے آپ بیدار ہوئے ہیں، جاگے ہیں، جب سے لے کر سونے تک کا جائزہ لیں کہ کیا کیے، کیا نہیں کیے، کیا کھویا، کیا پایا. اس لیے تو کہا گیا نا، اگر خدا نہ خواستہ وہ رات ہماری آخری رات ہوئی تو کیا منہ دکھائیں گے اللہ. ہر انسان اپنے اعمال کا حساب دے گا، بدلہ دے گا، اس کو جزا اور سزا ملے گی. آپ سورہ زلزال میں پڑھتے ہیں آخری دو آیتیں، ذرہ برابر نیکی کی ہوگا اس کا اجر پائے، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی اس کی سزا پائے. یہ تو ہونا ہے. ہر شخص، ہر انسان جو دنیا میں پیدا ہوا اس کو جزا اور سزا کا سامنا کرنا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ دیکھیں کہ بے ست کے وقت میں آپ غار ہرا میں جا کے بیٹھتے ہیں. عنوان جو رکھا، کیوں بیٹھتے تھے؟ اب ہم آپ سے یہ کہیں کہ آپ میں سے کچھ نوجوان، کچھ بچے بیٹھے ہیں ایک طرف کلاس روم میں، سوچ رہے ہیں کہ آپ کے بچے ڈسپلن کیوں بگاڑتے ہیں، گالی گلوچ کیوں کرتے ہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں، چگلی غیبت کیوں کرتی ہیں لڑکیاں عورتیں. تو غور کریں اس پر. مطلب یہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ غور، مطلب برائی سے ملت کو، مسلمانوں کو کیسے نکالنا، اس میں غور فکر اللہ کے رسول کرتے تھے. ویسے ساری انسانیت اس وقت نبوت سے پہلے پوری دنیا میں موجود انسان مجسم جاہل تھے، جاہلیت کا نمونہ تھے. یونیورسل سطح پر انسان جاہل تھا، انتہائی بدکار، بد کردار، وحشی. اس سمے محمد بن عبداللہ بھی رسول نہیں بنے. جا کے بیٹھتے تھے، فکر ہوتی تھی ان کو کہ یہ لوگ کدھر جا رہے ہیں، دنیا کہاں جا رہی ہے، لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. وہ جو غور و فکر ہے غار ہرا کا، تو آپ کو تڑپ تھی، سوچ تھا، گداس تھا کہ انسان درست ہو جائے. خانہ کعبہ کو دیکھتے آپ سے اور بولتے تھے کہ اے پروردگار تیرا گھر اور اس کے باشندے ایسے. آپ غور و فکر کرتے، اس کے لیے کیا کرتے؟ آپ تنہائی میں جاتے. غار ہرا جو لوگ خانہ عمرے اور حج کو جا کر آئے ہیں، 12,000 فٹ کی اونچائی پر ہے، جہاں انسانیت کی فلاح کے لیے آپ کا رسول بار بار جا کے بیٹھتا ہے. اور اپنے اس وقت تصور نہیں تھا ان کے پاس میں، لیکن آپ سوچتے تھے پروردگار، آسمان کو دیکھتے، غور و فکر کرتے کہ انسانیت کیسے سدھرے گی، کیسے اس کی اصلاح ہوگی، کیسے یہ خرافات سے نکلیں گے، برائیوں سے نکلیں گے. سوچتے آپ. ابھی جو حاجی جاتے ہیں بڑی مشکل سے چڑھ پاتے ہیں، 1-2 لوگوں کے جانے کا راستہ ہے، وہ تو سیدھا ایسا اسٹریٹ 12,000 اسٹریٹ. جو لوگ حج پہ جا کر معلوم ہے ان کو، بہت سارے لوگ تو اس کے دامن میں جا کر، ہرا کے پہاڑ کے نیچے جا کر ہمت ہار جاتے ہیں. لیکن جانا چاہیے نا. وہ کسی شاعر نے کہا نا کہ میں مکہ جا رہا تو وہ بغیر چپل کے گھوموں گا. کیوں؟ تو مجھے نہیں معلوم کہ رسول کے نقش پا کہاں پڑے ہیں، کہاں میں بے ادبی ہوگی، شوز میرا اس پر جائے گا. یہ بے ادبی نہیں ہے. بے ادبی یہ ہے کہ جو بات آپ نے بتائی اس کو ہم نہ کریں، یہ بے ادبی ہے. آپ کے قدم پر تو قدم ہمارا پڑنا ہی ہے. اب 60 لاکھ لوگ حج کو جا رہے ہیں، اتنے لوگ تو اس کا مطلب خدا نہ کہا نعوذ باللہ کہ ہم اللہ کے رسول کے قدموں کو رونگ رہے ہیں کہ نہیں. رون تو ہم آپ کے دین کو رہے. نام آنے پر چما چٹی کرنا ضروری نہیں ہے. آپ کی تعلیمات پر عمل کیسے کیا جائے یہ ضروری. یہاں اگر 100 لوگ بیٹھے ہیں تو یہ 100 فیملی، 100 خاندان ہیں. آپ اپنے فیملیز کو سنواریں، ان کو بتائیں ساتھ دین کیا ہے. ہجرت کا واقعہ آپ نے بھی سنا، غار ہرا کا واقعہ سنا، غار ثور کے واقعات آپ نے سنے. لوگ کیوں آپ کو امین اور صادق کہتے تھے؟ مجھ کو اور آپ کو کیوں نہیں کہتے کہ یہ سچے اور اچھے ایماندار لوگ ہیں؟ اب تو حیرت ہے کہ اخبارات میں آ رہا ہے کہ برائے مہربانی مسلمان فلیٹ یا پلاٹ لینے کے لیے زحمت نہ کریں، یہاں نہ آئے. وہ مطلب ان کو معلوم ہے صاحب یہ نہ سچے ہیں نہ ایماندار ہیں. لوگ ہمارا بائک آؤٹ کرنا چاہتے ہیں. وہاں بائک آؤٹ ہوا تھا، ابھی بائک آؤٹ ہو رہا ہے، سوشل بائک آؤٹ. اب تو لوگ عہد لے رہے ہیں جگہ جگہ، ہم مسلمان سے کوئی چیز نہیں خریدیں گے، فلاں نہیں. تو رسول کی امت ایسی ہو سکتی ہے؟ وہ تو میگنیٹ ہے، مقناطیس. جو اس کو دیکھے گا اس کی طرف چپک جائے گا. تو مقناطیس کیا ہے؟ وہ ہمارے کیریکٹر، ہمارے اخلاق، اسوہ حسنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں.
آپ کے اندر وہ کیریکٹر ہوگا تو پھر دنیا یہ نہیں بولیں گے کہ ہم مسلمانوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں. اب جگہ جگہ دیکھیے سوشل میڈیا پر ویڈیوز آ رہے ہیں, لوگ ہمارا بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں. اگر ہمارے کردار اچھا رہا تو ان کے لیے بائیکاٹ ناممکن ہے. مائیکل ہارٹ نے مذہبی اعتبار سے عیسائی ہے, وہ اس نے کتاب لکھی ہے دی 100, دنیا کی 100 عظیم شخصیات, اور اس نے اپنے پریفیز میں مقدمے میں لکھا پیش لفظ میں کہ میں اس کتاب میں بار بار کوشش کرتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہلے نمبر پہ نہ رکھوں. اس کو دشمنی تھی کیونکہ وہ عیسائی ہے, اور عیسائی یہود اور عیسائی ہمارے دشمن ہے, قرآن کا فرمان ہے. لیکن اس نے کہا کہ میں مجبور ہوا, میں چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا نام نمبر 1 پر رکھوں, نیوٹن جو کہ عیسائی تھا اس کا نام نمبر 1 پہ رکھوں, لیکن وہ نہیں رکھ پائے. اس لیے اس نے کہا کہ مجھے مجبوراً آخر میں فیصلہ کرنا پڑا کہ دنیا کی عظیم ترین شخصیت وہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دشمن قائل ہیں, ہم نہیں ہیں. آپ کو تھوڑا سا, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا آپ سے کہ ہم آپ سے بہت ایکسپیکٹ نہیں کرتے, لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 1%, 2%, 4, 5% اب دین کا کچھ عکس تو آ جائے, اور تو پرچھائی. ہم کو بڑے حیرت سے آپ پر پابندی لگانی پڑ رہی ہے ان ڈسپلین کی صورت میں. مسلمان نوجوان ایسا تو ہو نہیں سکتا. جو رسول کا نام لے اس کے اندر تو انتہائی درجے کے اخلاق, کردار, وہ آپ کہتے ہیں نا نعتوں میں ان کے کردار سے آتی ہے خوشبو. ہمارے کردار سے کہاں ہے؟ آپ بتائیے. ہمارے کردار سے, ہماری زبان سے, زبان کھلے تو دل دکھنا نہیں چاہیے. ہمارے گھروں میں, ہماری فیملیز میں, ہمارے معاشرت میں, ہمارے سماج میں, ہمارے اسکول میں, ہمارے اداروں میں, ہماری مساجد میں, آپ دیکھیے نا کہ ہمارا کہاں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرچھائی ہماری زندگی میں. سال میں ایک مرتبہ ربیع الاول آئے گا, اب تو ہم بھی کیسے ہو گئے, جلوس اور دھرنوں کی مذہب ملت ہو گیا. ہم بھی اب چلہ پکار محرم آئے گا تو وہ کام کریں گے, ربیع الاول آئے گا تو یہ کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. آپ لوگ سوچیں, یہ تو ہم نے خیر ایک موقع آپ کے لیے کریٹ کیا تھا, کتابیں پڑھیں. ابھی ان لوگوں نے بہت ساری کتابیں پڑھی, مطلب ایک ٹاپک پر تقریر کرنے کے لیے انہوں نے کئی کتابیں دیکھی ہیں, تو مطالعے کا شوق بڑا. آپ لوگ بھی پڑھنے کی عادت ڈالیں, ہمارے لیے نا, اور اس میں غور فکر کریں. اللہ آپ کے رسول غور فکر کرتے, ہم نہیں کرتے. میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آج کا ہمارا سیرت کا یہ پروگرام آپ کے اندر تبدیلی کا ذریعہ بنے. آپ نے کہا نا کہ بھئی چلے ہیں عمر ننگی تلوار لے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور جیسے ہی ان پر اسلام کا اثر ہوا انہوں نے اسلام قبول کر لیا. دنیا ہی بدل گئی. کچھ سیکنڈ پہلے کچھ اور تھے, اور کچھ سیکنڈ کے بعد میں کائنات بدل گئی عمر بن خطاب کی, اور ایک دوسرے خلیفہ ہوئے ہمارے خلیفہ راشد. آج کی عمر کیوں نہیں بدلتی؟ آپ سب اپنے کو عمر سمجھیے اور غور کریے کہ میرے اندر بدلاؤ کی نہیں. وہی قرآن میں پڑھ رہا ہوں, وہی ذکر میں کر رہا ہوں, وہی تسبیح میں کر رہا ہوں, رسول کی سیرت کا وہی میں مطالعہ کر رہا ہوں. مستقل مرد حضرات تو سنتے رہتے ہیں جمعہ میں, عیدین میں, دیگر چیزوں میں. تو تبدیلی کیوں نہیں آئی؟ آپ کو سوچے اور چن چن کر اللہ کے رسول کی باتوں پر عمل کریں. ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ چن چن کر نافرمانیاں کر رہے ہیں. جو کام کرنے کے لیے نہیں کہا گیا اس کو دانستہ کر رہے ہیں اور پسندی کر رہے ہیں. تو آپ غور کریں. تقریر کے بعد میں اگر آپ کے اوپر اس وقت شیطان یہاں سے بھاگ رہا ہے, اس سے اس کو معلوم ہے کہ یہاں رسول اور خدا کی بات ہو رہی, لیکن جیسا کسی نے کہا کہ اب شیطان بھی سوچ رہا ہوگا ابلیس کہ صاحب یہ تو خود ہی بگڑ گئے, اپنے دین سے دور ہو گئے, ان کو بلانے کی کیا ضرورت ہے. وہ بھی اس وقت جاب فرام ورک فرام ہوم کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ایک طرف, وہ آپ کے درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں. ہم نے کہا تھا کہ صاحب کہ اگر نماز کی صف میں فاصلہ گیپ رہے گا تو وہاں شیطان آ جاتا ہے, وہ بہکاتا ہے, اس کو ضرورت ہی نہیں نا, ہم خود بہک گئے. تو ابھی وہ ریسٹ موڈ میں ہے. وہ بہکاتا کس کو ہے؟ جو بات کرتے ہیں, جو عمل کرتے ہیں, جو دین دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں, جو اپنی بھی اصلاح کرتے ہیں, دنیا کو بھی سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی حیثیت امین الامت ہے, امین رسول کے امین ہیں ہم, رسول کے مطلب دائی امت ہیں ہم. تو دعوت صرف دوسروں کے لیے نہیں ہوگی, دعوت ہمارے لیے. تو جو کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لے کر آئے, لیکن آپ پر درود بھیجنا یہ اپنا افضل ترین کام ہے, لیکن آپ کے کام کو جاری رکھنا یہ اس سے افضل ترین ہوا نا. درود بھیجنا یقیناً آپ سنتے ہیں کہ بھئی اللہ کے رسول کا نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹا سا درود ہے, اگر یہ نہ پڑھے بدبخت ہے آدمی, بدنصیب ہے جس کی زبان درود نہ بھیج پائے. اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے تو درود پڑھتے رہنا چاہیے, اور مستقل اس کو عادت بنانی چاہیے. جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ جب بھی کوئی کام کریں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر پڑھیں,
تو اس سے کیا فائدے ہیں؟ جیسے آدمی بسم اللہ سے کام شروع کرتا ہے تو گناہ تو نہیں کرے گا. اب آپ کہتے ہیں چوری کرنے بسم اللہ ہماری چراؤ، ایسا نہیں ہو سکتا. عادت بنائیں اللہ کے نام سے کام کے آغاز کو. ایون یہ کہ اگر آپ ہانڈی میں چمچ گھما رہی ہیں تو بھی بسم اللہ کر کے گھمائیں. یہ ہماری یہی تو سنتیں ہیں. پانی پی رہے ہیں تو بسم اللہ سے، بیٹھ رہے ہیں اٹھ رہے ہیں بسم اللہ سے. تو اس کے بعد میں کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کو نیکیاں نیکیاں، اس لیے کہ آپ کی زبان کیا ہوگی؟ رب اللسان، زبان پر رب کا نام ہے، رسول کا درود ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنائیے، چھوٹے چھوٹے چیزوں پر عمل کرنے کی کوشش کریے. ابھی ہم نے ایک ریحان کے والد سے بول رہے تھے، صاحب اگر کچھ لوگ شرارتیں کریں تو ہم بھی کریں، صحیح نہیں ہے. ایک دوسرے کو روکنا چاہیے، اس کا حصہ نہیں بنے. ورنہ یہ تو بات ایسی ہو جائے گی کہ صاحب اگر کوئی شرارت میں اتنا آگے نکل جائے کہ وہ زمین پر رول رہا ہے مٹی میں، تو اپن بھی رولیں گے صاحب. یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی. ہم اس کو اٹھائیں گے، بھائی اچھی بات نہیں ہے، گندے کپڑے ہو رہے ہیں اٹھ جاؤ، اس کو اٹھائیں گے. ایسی ہی سب چیزیں، یہ تو ہم کلاس روم کے حساب سے کہہ رہے ہیں، کالج کے حساب سے کہہ رہے ہیں. ہم اکثر آپ سے کہتے ہیں، آپ بوائز خاص طور سے کیا کرتے ہیں؟ باہر روڈ پر رک جاتے. اچھی بات نہیں ہے. آج کسی اور کی بہن جا رہی ہے، کل آپ کی بہن جائے گی. کالج کی بیل ہوئی، آپ کا ٹائم ختم ہو، آپ سیدھے گھر جائیں، سیدھے گھر جائیں. اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ پہلی نگاہ کسی عورت پر یا لڑکی پر اٹھتی ہے تو وہ معاف. دوسرا شیطان، مطلب آپ نے شیطان کو کاندھے پر بٹھا کے چل رہے ہیں. ہماری ہائی اسکول کی بچیاں آتی ہیں، ہمارے کالج کی بچے جاتی ہیں، دوسرے کالجز کی لڑکیاں جاتی ہیں. اب ہم کھڑے ہیں تو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ دیکھو صاحب ربیع الاول کا ہم نے کل جلوس نکالے اور آج یہ کر رہے ہیں. تو غیروں پر کیا میسج جاتا ہوگا، کیا پیغام جاتا ہوگا؟ وہ لوگ بولتے ہیں صاحب کہ تم رسول کی بات کرتے ہیں، اس لیے آپ لوگ کیا بول رہے ہیں؟ سب سے اچھا دھرم اسلام اور سب سے خراب قوم مسلمان. آپ نے اور ہم نے کیا کرے؟ رسول کی دین کو رسوا کر دی. اور یاد رکھیے، جو اللہ اور اس کے دین کو رسوا کرے گا دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ بات تو لکھ کے رکھیے آپ. جو اپنے استاد کی عزت نہیں کرے گا وہ دنیا میں کبھی سفل نہیں ہو سکتا. جو اپنے والدین کی قدر نہیں کرے گا اس کو جب وہ والدین کے رتبے میں آئے گا، جب اللہ تعالیٰ اس کو مزہ چکھائے گا. تو ہر چیز اللہ کی سنت ہے، وہ کر رہے گی. یاد رکھیے آپ، بڑی بڑی طاقتیں آئیں، قارون، نمرود، فرعون، حامان، شداد، لیکن ایک بھی اسلام اور مسلمانوں کو نیست و نابود نہیں کر سکا. اس لیے کہ اسلام کی طاقت اور مسلمانوں کے دل میں ایمان کی قوت، یہ ان کی سب سے بڑی طاقت. ان کا عمل، ان کا کیریکٹر، ان کا کردار. آج بھی دنیا کیا چاہتی ہے؟ اب تو دعوے ہو رہے ہیں، اعلان ہو رہا ہے، اعلان کہ 2030 تک اسلام مکت بھارت ہوگا. تو آپ نے کچھ سوچے نہیں؟ کلمہ سن کے آپ کو نہیں سمجھ میں آتا؟ یہ لوگوں نے آپ کے سامنے کتنا بڑا بھیانک چیلنج کھڑے کر دی. اسلام اور مسلمان مکت بھارت کے لوگ نعرے لگا رہے ہیں، تو آپ نے کچھ سوچا نہیں؟ ابھی بھی ہلڑ بازی. کچھ تو سوچیے، کچھ منصوبہ بنائیے کہ صاحب یہ 2030 کے آتے آتے لوگ اگر ایسے چیلنج دے رہے ہیں تو کیا ہوگا اور آپ کیا کر سکتے ہیں. یہ کہا انہوں نے کہ مشن رسول اور آپ کی ذمہ داری، آپ ملت کا حصہ ہیں. تو رسول کی تعلیمات، رسول کی شریعت، رسول کے ذریعے لایا گیا دین، آپ کے ذریعے لایا گیا انقلاب، آپ کی تعلیمات، آپ کا اسوہ، یہ سب چیزیں ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے، مستحضر رہنی چاہیے. ہر چیز کا اپنے، ہم آپ کو پورا انجوائمنٹ کا موقع دیتے ہیں، ہنسنے کا، بولنے کا، مستی کا، کھیل کا، سب کا. لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ میں آپ نمونہ بنے. نمونہ لوگ پہلے کہتے صاحب دیکھو وہ مسلمان جا رہا ہے، اور اب تو ایسا ڈھونڈنا مشکل ہے. تو آپ لوگ ضروری نہیں کہ اگر کلاس میں دوسرے بچے اگر آپ کو ڈسٹرب کر رہے ہیں تو آپ بھی ساتھ میں ہو جائیں. ایک ہی رنگ میں نہیں رنگ سکتے. آپ کو خود اپنے طور پر سوچنا پڑے گا، غور فکر کرنا پڑے گا. اگر ہم خود دین سے دور رہیں تو دنیا کو دین کو ڈھانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا، جیسے مثال کے طور پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو نماز نہ پڑھے، الصلاۃ عماد الدین، نماز کیا ہے؟ دین کا ستون ہے، کالم ہے. اب اگر جو نماز نہ پڑھے مطلب اس نے کیا کیا؟ دین کا ستون گرا دیا، دین کی عمارت گرا دی. تو اب آپ لوگ اپنے طور پر غور کریں، آپ تعمیر کر رہے ہیں کہ گرا رہے ہیں؟ جمعے کی نماز نہیں بول رہے ہم 2 رکعت دوڑتے بھاگتے. ہم نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا کئی لوگوں سے کہ جمعے کی اگر خطبہ آپ کا عربی کا خطبہ چھوٹ گیا، وہ مسجد میں آپ کا جمعہ نہیں ہوگا. عربی خطبہ اس کا لازمی حصہ ہے. جیسے عید میں عربی خطبہ لازمی ہے، ویسے ہی جمعہ کا بھی خطبہ ہے. اتنا فرق ہے کہ جمعے کا خطبہ پہلے ہوتا ہے، عید کا خطبہ بعد میں. دونوں میں خطبے کے اب آپ لوگ دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کا پہنچتے ہیں جب امام صاحب کھڑے نیت باندھ رہے ہیں. جمعہ کیسے ہوتا؟ اچھا آپ کہاں تھے جب تک
اس لیے کیونکہ اب دھوپ بھی ہو رہی ہے, ان کے سائڈ میں دھوپ آ رہی ہے, تو آج کے اس پروگرام سے آپ لوگ کو سیکھیں, مزید پڑھنے پر توجہ دیں, مطالعہ کریں, غور و فکر کریں, اپنے آپ کو تھوڑا تھوڑا بدلنے کی کوشش کرتے رہیں. میں اس موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جو کچھ بھی یہاں ہمارے بچوں نے پیش کیا ہے ان کی صحیح باتوں پر ہم کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. افتخار سر اور حسین سر نے ججز کے فرائض انجام دیے ہیں اور تقریباً 15 لوگوں نے اپنے فی الودی تقاریر پیش کی. ہم نے ٹاپکس 8-15 دن پہلے دے دیے تھے, کلاس میں دکھائے تھے, اس پہ انہوں نے تیاری کی. تو اس میں کئی چیزوں پر غور و فکر کیا گیا, پیش کرنے کا انداز, کنٹینٹ یعنی مواد, تلفظ کی ادائیگی, کانفیڈنس, اعتماد, ان 4 چیزوں کے مطابق دیا گیا. اس پر سے 3 فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لوگوں کا سلیکشن ہوا ہے. تو تھرڈ نمبر پر ہے عتیبہ ماہین 12th A. سیکنڈ نمبر پر ہے انس باغوان اور فرسٹ پرائز جاتا ہے رمشا گوہر 11th B. تو یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا نام تھا. رمشا فرسٹ ہے, انس سیکنڈ, عتیبہ تھرڈ. تو آج کا یہ کمپٹیشن ختم ہوتا ہے. آپ اپنی اپنی جگہ پہلے گھر کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم. میں کھڑا نہیں رہ رہا تھا, لیکن ایک نام نے جو ہے تو مجھے کھڑا ہونے پر مجبور کر دیا. بڑی خوشی ہے کہ ٹیم میں ایک جو ہے تو کمپیٹ کر رہا ہے. اس روز بھی ایک بچہ ٹیم میں ایک آیا تھا, عبید, نعتیہ پروگرام میں, اور آج بھی انس آئے ہیں. کوشش یہ کرو 2 اور 1, اور آگے سیٹرڈے کو خاص طور پہ لڑکوں کا اعلان کیا ہے حسین صاحب نے. 10 نہیں, میں چاہوں گا 20 آئے اس میں. امید ہے نا, اور بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لو.